ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرننگ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیسن آبجیکٹیوز آف ڈی بی ایم ایس اینڈ فیچرز آف ڈی بی ایم ایس پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز آف ڈی بی ایم ایس کو ڈسکس کریں گے۔ جو آبجیکٹیوز ہیں ڈی بی ایم ایس کے، اس میں سب سے پہلے ہے شیئر ابیلٹی۔ شیئر ابیلٹی کا کیا مطلب ہے، کیا میننگز ہیں؟ شیئر ابیلٹی مینس شیئرنگ آف انفارمیشن امنگ مینی یوزرز اور پیپل، کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس اس میں بنایا جا رہا ہے اس کو ملٹیپل یوزر جو ہیں اس کو استعمال کر سکیں۔ انفارمیشن اسٹورڈ ایٹ اے سینٹرل پلیس، ایک جگہ پر ڈیٹا کو رکھ دیا جائے اور پھر وہاں سے تمام یوزر اس کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں۔ ڈفرینٹ یوزرز کین شیئر دا ڈیٹا فرام ڈفرینٹ لوکیشنز، اب مختلف جو یوزرز ہیں اس ڈیٹا بیس کے، جو اس ڈیٹا کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس ڈیٹا کو مختلف جگہوں پہ رہتے ہوئے اس کو شیئر کر سکیں، اسے یوز کر سکیں۔ اویلیبلٹی، یہ دوسرا آبجیکٹیو ہے۔ مین یوزر مسٹ بی ایبل ٹو ایکسیس ڈیٹا اینڈ ڈی بی ایم ایس ایزیلی، ڈیٹا بھی اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بھی یوزر اس کو اویلیبل ہو اور اسے وہ ایکسیس کر سکتا ہو۔ ڈیٹا شوڈ بی اویلیبل وین اٹ از نیڈیڈ، جب بھی ضرورت پڑے۔ دیکھیں، شیئر تو ہو گیا، ایک چیز شیئریبل تو ہو جاتی ہے، لیکن اب کیا وہ ہر وقت اویلیبل بھی ہوگی؟ تو اس چیز کو بھی یقینی بنایا جائے، یہ اس کی آبجیکٹیو ہے کہ وہ اویلیبل بھی ہو۔ ایوالوبیلٹی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسٹ پرووائڈ آپشنز ٹو چینج بوتھ ڈیٹا اینڈ ڈیٹا بیس اسٹرکچر، کہ آپ اس میں ڈیٹا بھی چینج کر سکتے ہوں اور ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہو۔ یہ ڈی بی ایم ایس کا یہ آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو یوزر نیڈس اینڈ ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی، یوزر کی ضروریات تبدیل ہوگی، اس کے مطابق ڈیٹا بھی بدلا جا سکتا ہو، ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہو، یا ٹیکنالوجی میں کوئی چینج آیا جس کی وجہ سے تبدیلی کرنا مقصود ہے، تو تب بھی، یعنی دو وجوہات ہی ہو سکتی ہیں چینج کی، تو یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے تو وہ فیسلٹی اویلیبل ہو کہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہو، اسٹرکچر کو بھی اور ڈیٹا کو بھی۔ ڈیٹا بیس انٹیگریٹی ریفر ٹو دا کریکٹنیس پلس کنسسٹنس آف ڈیٹا۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو ایک اور آبجیکٹیو ہے، جو چوتھا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو نمبر 4 ہے کہ ڈیٹا میں کنسسٹنسی بھی ہو اور ڈیٹا ایکوریٹ بھی ہو، غلط بھی نہ ہو اور کنسسٹنٹ بھی ہو۔ ڈیٹا از شیئرڈ امنگ ملٹیپل یوزرز، کنسسٹنسی رولز اپلائی ٹو ڈیٹا بیس ٹو انٹر کریکٹ ڈیٹا۔ تو جو ڈیٹا مل رہا ہے تمام یوزرز کو، وہ صحیح ڈیٹا بھی ملے اور کنسسٹنٹ بھی ملے، اسے ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی، ڈیٹا بیس انٹیگریٹی۔ اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے جو فیچرز ہیں، پہلا فیچر ہے ڈیٹا ڈکشنری۔ ڈیٹا ڈکشنری کا کیا فنکشن ہے؟ یہ فیچر جو ہے ڈی بی ایم ایس کا، یہ کیا فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے یوزرز کو؟ پرووائڈ ڈیٹا ڈکشنری آلسو کالڈ ریپوزیٹری، فائل دیٹ کنٹین دا ڈیٹا ڈیفینیشنز اور ڈسکرپشنز آف دا اسٹرکچر آف ڈیٹا یوزڈ ان دا ڈیٹا بیس۔ اب ڈیٹا بیس آپ نے بنایا، ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈیٹا کی، ڈسکرپشن جو ہے، یہ تمام انفارمیشن جس فائل پر موجود ہوتی ہے اس فائل کو ہم ڈیٹا ڈکشنری کہہ رہے ہوتے ہیں۔
also monitors the data being entered into the database according to the data definition rules. اب یہ ڈیٹا ڈکشنری میں جو رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، جب ڈیٹا بیس میں آپ ڈیٹا انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم چیک کرتا ہے کیا ان رولز کے مطابق ڈیٹا آ رہا ہے. یوز فار ڈیٹا ایکسیس آتھرائزیشن فار ڈیٹا بیس یوزرز، اور اسی طرح سے آتھرائز لوگ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. یہ سارے رولز جو ہیں یہ یہاں پر پڑے ہوتے ہیں. یوٹیلیٹی پروگرامز، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایک یہ فیچر بھی دیتا ہے، پرووائڈ سافٹ ویئر پروگرامز، یوٹیلیٹی پروگرامز used to process data and to maintain the database. Some of these programs are also used for backup and recovery of data. اور تیسرا جو فیچر ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کا وہ ہے query language. query language کیا ہے جی؟ provide the query language to perform different operations on databases. اب وہ ڈیٹا بیس میں ہم نے کہا جی ڈیٹا رکھیں گے، آرگنائز فارم میں ڈیٹا ہوگا، یہ ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا، کمپیکٹ فارم میں ہوگا، آرگنائز فارم میں ہوگا. اور مقصد کیا تھا کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو سٹور کیا جائے اور اسے ریٹریو کروایا جائے. اب یہ جو ڈیٹا ہم سٹور کریں گے یا ریٹریو کروائیں گے، یا یہ جو ڈیٹا بیس بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ کریں گے کیسے، کس کی مدد سے کریں گے؟ تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں ایک فیسلٹی دیتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں، جسے کیوری لینگویج کہتے ہیں. تو ڈفرینٹ کیوری لینگویجز، جن میں سے ایک کیوری لینگویج جو ہے SQL ہے، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. اب اسٹرکچر کیوری لینگویج کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے ہم انسٹرکشن لکھیں گے، اس کے ذریعے سے ہم ایک اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. اب وہ اسٹیٹمنٹ یا انسٹرکشن جو ہے ٹو کریٹ ٹیبلز، ٹو کریٹ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے بھی، ٹیبل بنانے کے لیے بھی، ماڈیفائی دیئر اسٹرکچرز، ان کے اسٹرکچر کو بدلنے کے لیے، ٹو ریٹریو سلیکٹڈ ریکڈز فرام ٹیبلز آف ڈیٹا بیس، ڈیٹا بیس کے ٹیبل سے سلیکٹڈ یا اسپیسیفک ڈیٹا کو ریٹریو کروانے کے لیے، اپڈیٹ سلیکٹڈ ریکڈز ان ٹیبلز یا اپڈیٹ سلیکٹڈ ڈیٹا ان ٹیبلز، to enter records into tables, to delete records from tables. یہ مختلف قسم کی کیوریز مختلف انداز کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. تو SQL یہی اسٹرکچر کیوری لینگویج جو ہے، جو ہم نے کہا جی انسٹرکشن لکھیں گے، وہ انسٹرکشن، وہ اسٹیٹمنٹ یا وہ کمانڈ کس طرح سے لکھی جاتی ہیں، کون کون سی کمانڈز ہیں. یہی جو اوپر ہم نے 5-6 کام کہے، جو کام ہم نے کہا جی ریٹریو کروانے سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے سلیکٹ کمانڈ استعمال ہوتی ہے. ڈیلیٹ ریکارڈ فرام ٹیبلز، تو اس کے لیے ڈیلیٹ کمانڈ یوز ہوتی ہے. ہم نے کہا جی ٹیبل کریٹ کرنا، ڈیٹا بیس کریٹ کرنا، تو اس کے لیے کریٹ کمانڈ یوز ہوتی ہے. ہم نے کہا جی اپڈیٹ سلیکٹڈ ریکڈز ان ٹیبلز، تو اس کے لیے ماڈیفائی اور اپڈیٹ کمانڈ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا انٹر ریکڈز انٹو ٹیبل، تو اس کے لیے انسرٹ کی جو کمانڈز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. چوتھا فیچر جو ہے رپورٹ جنریٹر. ایک ہے ویو کر لینا، ڈیٹا کو دیکھ لینا. اسکرین پر آپ نے کیوریز چلائیں، ان کیوریز کی مدد سے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا تھا آپ نے اس کے اوپر مختلف قسم کے آپریشن کر لی ہے. اب اگر آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے، اس کی آپ کو آؤٹ پٹ چاہیے، ایک خاص فارمیٹ کے اندر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کی ہارڈ کاپی لینا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹ. Provide report generator یا report writer, program that is used to generate reports, retrieves data from one or more tables of database and presents it to the user in different formats. اب مختلف ٹیبلز میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، ان ٹیبل سے ڈیٹا ایکسیس کر کے اس کو ایک نئے فارمیٹ کے اندر یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پریزنٹ کر دینا. The users can format the report according to their own requirements. Report generator provides various options
The non-expert users can create very useful and attractive reports by using this facility. اور لاسٹ فیچر جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا وہ ایکسیس سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. پرووائڈ دا ایکسیس سیکیورٹی فیچر. ڈیٹا بیس کین بی پروٹیکٹڈ فرام ان اتھرائزڈ ایکسیس. آپ ڈیٹا بیس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان اتھرائزڈ پرسن اسے یوز نہ کر سکیں, اسے ایکسیس نہ کر سکیں. اونلی اتھرائزڈ یوزر کین ایکسیس. صرف وہ لوگ اس کو ایکسیس کریں جن کو آپ پرمیشن دیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اسائن اسپیسیفک رائٹس ٹو ڈفرینٹ یوزرز. اچھا, ایک تو یہ کہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس ہی نہ کر سکیں, پھر جو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں ان یوزرز کو بھی آپ باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ یوزر یہ کام کر سکیں. مثال کے طور پر بینک ہے, بینک کے اندر اب ایک ہی ڈیٹا بیس ہے. اس ڈیٹا بیس پہ کیشیئر جو ہے وہ کیش دینے کا کام کر رہا ہے, اور ایک جو دوسرا پرسن ہے وہ کیش لینے کا کام کر رہا ہے فرض کیا, اور مینیجر ہے وہ بیٹھا, اس نے کوئی پرنٹ نکالنا ہے, اس نے ویو کرنا ہے. تو کیا جو کام کیش دینے لینے والا ہے وہ کام کیا مینیجر کو الاؤ ہونا چاہیے؟ کس کو الاؤ ہونا چاہیے وہاں پہ؟ تو مینیجر نے صرف ویو کرنا ہے تو اس کو یہ دونوں اجازت نہیں ہونی چاہیے. لہذا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ اس میں یہ چیک لگا سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کا کون سا یوزر کون سے کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے ڈیٹا صرف انٹر کرنے کی اجازت دینی ہے تو وہ صرف انٹر تو کر سکے گا. اب اگر اس سے غلط انٹر ہو گیا تو اسے صحیح نہیں کر سکے گا اگر آپ نے اس کو ماڈیفائی کی اجازت نہیں دی. کسی کو آپ نے صرف انٹر کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے, آپ صرف اس کو ویو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, صرف دکھانے کی اجازت دے رہے ہیں, تو وہ صرف دیکھ سکتا ہے. اور تیسرا یوزر ہے اسے آپ صرف اپڈیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. نیا ریکارڈ تو انٹر نہیں کر سکتا لیکن اپڈیٹ کر سکتا ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے. اچھا, ماڈیفیکیشن میں بھی پھر آپ سیکیورٹی لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی ماڈیفیکیشن کر سکتا ہے. کسی کو آپ ایک قسم کی ماڈیفیکیشن کی اجازت دے سکتے ہیں, کسی کو آپ 10 قسم کی ماڈیفیکیشن کی اجازت دے سکتے ہیں. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے یہ 5 فیچرز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. اور چھٹا جو فیچر ہے اس کو بیک اپ اینڈ ریکوری, کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ڈیٹا بیس میں سب سے اہم چیز یا کمپیوٹر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ڈیٹا ہے. اگر وہ ڈیٹا لاسٹ ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ اس آرگنائزیشن کا فیوچر, اس آرگنائزیشن کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈیٹا کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہم سٹور کر رہے ہیں اس کا بیک اپ بھی لیا جائے, تاکہ کسی وجہ سے اگر ڈیٹا لاس ہو جائے تو ہم اس ڈیٹے کو ریکور کر سکیں. جیسے ہر وقت جو ہے بینکس کے اندر ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے اور ہر لمحے پر لاکھوں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر وہ بیک اپ نہ ہو اور کسی وجہ سے ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم آ جائے, وہ ہیک ہو جائے, وائرس آ جائے, ڈیلیٹ ہو جائے, ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم آ جائے, تو وہ ڈیٹا کہاں سے ریکور ہوگا؟ وہ تو بینک کو اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسا سسٹم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مہیا کرتا ہے کہ آپ اس کا بیک اپ بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہو, تاکہ اگر کہیں ایک جگہ سے ڈیٹا لاسٹ ہو جائے تو اس کو ریکور کیا جا سکے. یوزر کین ٹیک دا بیک اپ آف امپورٹنٹ ڈیٹا ان کیس آف ڈیٹا فیلئر اور لاس آف ڈیٹا. ڈیٹا کین بی ریکورڈ بائی یوزنگ بیک اپ کاپی آف دا ڈیٹا. تو یہ 6 فیچرز ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے پڑھے. امید ہے کہ یہ باتیں اتنی زیادہ مشکل نہیں تھیں اور
دو چھوٹے سے ٹاپک ہم نے آبجیکٹیوز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، فیچرز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آج کے ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کیے۔ امید ہے کہ یہ لیکچرز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہوئی ہو، تو آپ واٹس ایپ گروپ اور یوٹیوب چینل دونوں پر آپ کویشچن کر سکتے ہیں، اور بلکہ کویشچن کیا کریں تاکہ آپ کو اس کے آنسر دیے جائیں اور آپ کے کنسیپٹ جو ہیں مکمل طور پر کلیئر ہوں۔ آپ کو ہر بات جو ہے واضح طور پر سمجھ آنی چاہیے تاکہ آپ ایگزام کے اندر جب جائیں تو کوئی بھی آپ کو کنفیوژن نہ ہو، جو کویشچن آپ سے پوچھا جائے آپ اس کا آسانی کے ساتھ آنسر دے سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔